اس کے علاوہ عقیدے کے اس حصے کے علاوہ آج معاشرے کا کیا حال ہو گیا. آج کتنی تکلیف ہو رہی ہے دیکھ کر کہ ہماری مسلم بہنیں غیر مسلمانوں کے ساتھ شادیاں بچا رہے ہیں. ہندو جاگرن منچ کا دعویٰ ہے کہ قریب 150 ایسے ہندو لڑکے ان کے سمپرک میں ہیں جن کی دوستی مسلم لڑکیوں سے ہے. وہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈر کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہر گھر کے اندر کا مرد ہے جس پر اس گھر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی. اس سے سوال ہوں گا قیامت میں. یہی تو آیت ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6. اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بولے اللہ. کیوں ہم ہماری یہ پیاری معصوم بچیوں کو گھروں میں تربیت نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے جیسا تیرا نکاح تیرے باپ سے حرام کر دیا. باوا سے نکاح کر سکتی کوئی بیٹی؟ کوئی بچی اپنے سگے ماموں سے شادی کر سکتی؟ کوئی بچی اپنے سگے چچا سے شادی کر سکتی؟ سگے بھائی سے شادی کر سکتی؟ نہیں. تو جیسا یہ تربیت کرے سگے بھائی سے شادی نہیں ہوتی, باپ سے نہیں ہوتی, ماموں سے نہیں ہوتی, چچا سے نہیں ہوتی, غیر مسلم سے نہیں ہوتی. اگر کوئی بچی اپنے سگے ماموں سے شادی کر لی تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیا کر رہی بولتے ہیں؟ زنا, انسسٹ. برابر کی غلط. انسسٹ انگلش کا ورڈ کس کے لیے ہے؟ ایسا فزیکل کانٹیکٹ, ایک مرد اور عورت جس میں اپنی فزیکل نیڈ پوری کرتے لیکن یہ دونوں کی ریلیشن شپ بلڈ ریلیشن شپ رہتی. ایسے لوگوں کو دلندر بعض ایسے کنٹریز دنیا میں موجود ہے جہاں انسسٹ لیگل ہے, جہاں ماں بیٹے کے ساتھ کرتی, باوا بیٹی کے ساتھ کرتا, بھائی بہن کے ساتھ کرتا, بہن بھائی کے ساتھ کرتی. نعوذ باللہ, لیگل ہے ان کے پاس. لیکن اسلام اس کو حرام کر دیا. تم اس کو شادی جب بولتے ہو سکتا کہ دنیا اس کو تمہارے کو میرج بول کے بول دے. ان نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. تو میری سنت کا مطلب کیا ہوا؟ نبی کے طریقے سے جو ہوا وہی نکاح ہوا. اس کے علاوہ کچھ بھی کرو زنا ہو گیا. اور زنا کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے پاس. زنا جب تم کو اجنبیوں سے نہیں کرنا ہے تو اب اگر ان لوگوں سے کریں گے جن پہ مخصوص طور پہ بتا دیا گیا کہ نہیں کرنا, تو اب کیا حشر ہوگا قیامت کے دن. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 22 سے 24 یاد رکھ لیجئے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 22 سے 24 18 رشتوں کا ذکر ہے جو آپس میں شادی کے لیے حرام کیے گئے. 18 رشتے جس سے آپ آپس میں شادی نہیں کر سکتے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 اس میں بتائے کوئی مسلمان لڑکی کسی بھی غیر مسلمان لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی. بولے اللہ تعالیٰ. یاد رکھو نا, یہ ریفرنس اپنے بچیوں کو بولنے کے واسطے. سورہ بقرہ آیت نمبر 221 221 کوئی مسلمان لڑکی کسی بھی غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی. بولے اللہ تعالیٰ. ختم نہیں کیا آیت وہاں پہ, کیا بولے اس کے آگے معلوم ہے؟ چاہے اس کو وہ لڑکے کی خوبصورتی اور اس کی دولت کتنی ہی کیوں نہ پسند آئے, اللہ کی نظر میں اس سے بہتر ایک مسلمان غلام اور نوکر ہے. بولے. اور کوئی مسلمان مرد کسی بھی شرک کرنے والی عورت سے شادی نہیں کر سکتا. بولے اسی آیت میں, سیم آیت میں. بولے چاہے اس کی خوبصورتی اور اس کی دولت تم کو کتنی پسند کیوں نہ آ جائے. ہمارے مرد بچوں کی بھی تربیت کریے بھائی صاحب. یہ ہندو بچیوں کے ساتھ آج جو پورے ماحول میں لفظ جہاد کے نام پہ دین کو اور قوم کو تباہ کیا جا رہا, ایک کوئی جا کے کبوخت کرا وہ ایکسکیوز بن جا رہا ایک پورا مشن چلانے کے لیے کہ ان کے بچوں کو پھنسو گا. یہ کیوں؟ اسلام ہم کو اجازت نہیں دیا نا کسی, جس طرح آپ کو اجازت اسلام یہ نہیں دیا کہ آپ کوئی غیر محرم مسلم لڑکی کے ساتھ غلط سلط کر سکتے, تو ہندو لڑکی کرسچن لڑکی کے ساتھ بھی نہیں کرنا. بولے اسلام. اور اگر نکاح کرنا ہے تو اسلام کلیئر ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ, مسلمان لڑکا یا مسلمان لڑکی صرف مسلمان سے ہی شادی کرنا. بولے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں ایک اجازت ملی مسلمان لڑکے کو. کیا اجازت ملی؟ کرسچن اور جیو لڑکی سے تم نکاح کر سکتے اگر انہیں مسلم نہیں بھی ہوئی تو, مگر ان کے ریلیجن کی پاک دامن لڑکی رہنا. بولے
पब की डांसर, स्ट्रिप डांसर, ये ऐसे टाइप के नहीं होना बोले, पाक दामन, मॉडेस्ट रहना, आवारा नहीं रहना बोले। ये क्यों तरबियत नहीं कर रहे हमारे घरों में? ये आज जरूरत है सख्त। महसूस नहीं कर रहे आप लोग क्या कुछ नहीं हो रहा? आंखों से नहीं देख रहे क्या कुछ नहीं हो रहा? तकलीफ हम अपनी जाहिर भी सही तरीके से नहीं कर सक रहे। हमारी कोई बच्ची गैर के साथ जारी हो, वो तकलीफ बहुत ज्यादा है हमको ऑलरेडी। हमको तकलीफ उससे भयंकर क्या हो रही मालूम है? जब उन्हें इस्लाम की एक निशानी पहन के जारी। सुनो मेरी शबाना, सुना हूँ मैं तेरा दीवाने दीवाने, मैं तुझ पे मरने वाला हूँ, कोई शेर इधर है सबसे, मैं हूँ तेरा आशिक, कोई गैर। उसकी मिसाल, अगर कोई लड़की पूरे नन का ड्रेस पहने, चर्च में नन्स होते ना, नन्स सिस्टर्स, उनका ड्रेस पहन लेके एक मुसलमान दाढ़ी वाले के साथ पठानी पे बैठ के गई तो कितनी तकलीफ होती है उनको। एक कोई सैफरॉन कलर की पूरी साड़ी पहनी हुई है, शर्ट शलवार पहनी हुई है, उन्हें कोई दाढ़ी वाले के साथ गई तो कितनी तकलीफ होती, क्योंकि रिलीजियस एक ड्रेस कोड को यूज कर रही है वहां पे। हमको भी ये तकलीफ है, उतार तो बुर्का। तो ये बुरखे का ढोंग क्यों, जब तुम इतना बड़ा हुक्म अल्लाह का क़यामत के दिन जो जहन्नम में फेंकने जाने वाला हुक्म तोड़ रहे हैं, तो क्यों पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं? ये सिखाओ अपने घरों में। और ये मत समझो कि मेरे घर में तो ऐसा नहीं है। एक बार मुहासबा करो, शर्माओ मत ये बातें करने के लिए, बिठा कर समझाओ। जो कॉलेजों को वो लोग जा रहे हैं, भिजाने से पहले मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनके ऊपर शक करो, मगर ये जरूर बोलूंगा कि उनको भिजाने के पहले इतना मजबूत दीनी एतबार से कर दो कि आपकी बच्ची को कोई भटकाना तो दूर की बात है, उसके करीब आने की नहीं सोचना। इतना तो करो कम से कम। आज कितनी सख्त जरूरत है इसकी। ये गलती निकालने आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 221 में क्या बोले मालूम है? क्यों नहीं करना बोले मालूम है? अल्लाह वजह बोल रहा है उसके अंदर, क्योंकि मुशरिक बड़े नापाक हैं बोले। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिससे नाराज है, अल्लाह जिससे खफा है, अल्लाह जिसको बोल रहे हैं कि देखो ये लोग नापाक है, तुमको तो पैदाइशी मुसलमान बनाए थे, क्या बड़ी पूछूंगी आप सोच के देखो क़यामत के दिन। आप ठंडे दिल से सोचो इसके बारे में। इसी तरीके से हैदराबाद के अंदर